حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا، پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا، دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ کیوں نہ کسی ایک شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لیے جائے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے مناسب ہیں، چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے بابا آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی، ملائکہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا تھا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ فرمائیں گے کہ گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ آج اس درجہ غضبناک ہے کہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور مجھے پہلے ہی درخت کے کھانے سے منع کر چکا تھا، لیکن میں اس فرمان کو بجا لانے میں کوتاہی کر گیا۔ آج تو مجھے اپنی ہی پڑی ہے، نفسی نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کہہ کر پکارا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کیسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے، نفسی نفسی۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کی شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ ساری حدیث میں یاد نہ رکھ سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3340۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، اور وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3351۔